نور احمد آغا صاحب، چیف منسٹر صاحب جام کمال خان عالیانی، وزیر زراعت محترم انجینئر زمرد خان اچکزئی، صوبائی وزراء، صوبائی اسمبلی کے ارکان جن کو ٹریکٹر ملا، زراعت والے حضرات، کسان، آپ سب لوگوں کو السلام علیکم۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ ایک بڑا بہترین اور اچھی اسکیم کا آغاز پچھلے سال سے ہوا اور وہ جاری ہے اور اگلے سالوں کے اندر چلتی رہے گی، جس کے اندر زراعت کے شعبے میں کسانوں کی مدد کے حوالے سے صرف یہی اسکیم نہیں جس میں آج میں شریک ہوا ہوں، بلکہ بہت ساری اسکیموں کا اور بہت سارے پروگراموں کا ذکر کیا۔ زراعت ایک قدیم شعبہ پیشہ ہے۔ نبیوں کی سنت کے اندر دو چیزیں ہیں۔ ایک آرکیٹیکٹ تھا سوئٹزرلینڈ کا، اس نے اپنی کتاب لکھی تو اس میں لوگوں نے اس سے سوال کیا کہ تم صبح مویشیوں کو سورج طلوع ہونے سے پہلے سے مویشیوں کو چرانا شروع کرتے ہو تو کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا جتنی میں نے تاریخ پڑھی ہے سارے نبیوں کی سنت یہ تھی کہ مویشی چراتے تھے۔ اسی انداز سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مصر سے نکلے تو انہوں نے بھی 8-10 سال صرف زراعت پر توجہ دی اور زراعت کا کام کیا۔ تو ایک ایسا پیشہ، مویشی، مال مویشی اور زراعت، دونوں انسان کی تاریخ سے بڑے وابستہ ہیں۔ جیسے جیسے انسانوں کی تعداد دنیا میں بڑھی تو ان چیزوں کے اندر ایفیشنسی بڑھانے کا، ایسے بیج جن سے پیداوار زیادہ ہو، ایسے طریقے جن سے یافت زیادہ ہو، اور جب زیادہ زمینوں کو آپ زیر آب لائیں گے اور اس کو آپ پاشی کے لیے استعمال کریں گے اور زراعت کے لیے استعمال کریں گے تو پھر یہ کہ پانی کی قلت کا سدباب کیسے کیا جائے۔ تو بلوچستان کے حوالے سے جہاں اور چیزوں کا بھی میں ذکر کروں گا، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ کتنا بڑا خطہ اور کتنا اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں بخشی ہیں، شاید کسی اور صوبے کے اندر، پاکستان کے اندر اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں نہ ہوں۔ آپ نے سندھ کے ایک ضلع کا نام سنا ہوگا، تھرپارکر ریگستان ہے۔ وہاں پر پانی جانا بہت مشکل ہے، لے جانا مشکل ہے، زراعت مشکل ہے۔ تو تھرپارکر کی آبادی یہ کرتی تھی کہ بارشیں ہو گئیں تو وہ بیج پھینک کر اس نے بارانی انداز سے وہاں یافت کر لی۔ جب قلت پڑی اور قحط کا سلسلہ صدیوں سے چلتا ہے کہ 5-6 سال کے اندر شدید قحط کا معاملہ آتا ہے تو پھر وہ ہجرت کر کے آگے جاتے ہیں اور مزدوری کر کے پھر واپس آ جاتے ہیں۔ مگر جب سے وہاں کوئلے کی کانوں نے وہاں پر کانوں کا کام شروع ہوا تو پیسہ آیا، انویسٹمنٹ آیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ چند سالوں کے اندر تھرپارکر کے اندر وہ کیفیت نہیں رہے گی جو پہلے تھی۔ اسی طرح سے بلوچستان کے معدنیاتی ذخائر کے حوالے سے بھی میں محسوس کرتا ہوں کہ بہت بڑی تبدیلی کا امکان ہے کہ بلوچستان کو ان چیزوں کی قلت کبھی نہیں۔ اگر گوشت کو 70 ڈگری سینٹی گریڈ تک تم ٹریٹ کر دو تو ہم لے لیں گے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً کے فوراً، یہ پچھلے سال کی آپ کو بات بتا رہا ہوں، کہ ہمارے میٹ پروڈیوسرز نے اس کو ٹریٹ کرنا شروع کیا، اور چائنا کی مارکیٹ بہت بڑی ہے کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ جو معاہدات ہیں ان کی بنیاد پر گوشت، جو بیف خاص طور پر بھینس کا گوشت وہ زیادہ کھاتے ہیں، وہ منگانے کے اندر کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، اور $10 ارب کی چائنا امپورٹ کرتا ہے، اور پاکستان کا گوشت اس وقت چائنا اگر جائے تو دنیا میں سب سے سستا گوشت جائے گا۔ تو لہٰذا یہ جو گفتگو جام کمال صاحب علیانی نے کی وہ یہ ہے کہ ویلیو ایڈیشن کریں اپنی چیزوں کا، اس کے اندر اپنی طاقت بڑھائیں۔ یعنی زعفران مثال کے طور پر، زیتون مثال کے طور پر، بہت ساری کراپس ایسی ہیں
جن کی ویلیو ایڈیشن کی ضرورت ہے۔ آپ نے پاکستان کے اندر پچھلے دنوں سنا ہوگا کہ گندم کی پیداوار، چاول کی پیداوار یہ سب ٹھیک رہے، مگر کپاس کی پیداوار کم رہی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بیج کے اندر اور اس کی بیماریوں کے اندر ہمیں محنت کرنی پڑے گی تاکہ کسان کو صحیح بیج میسر ہو جائے، تاکہ اس کی پروڈکشن بہتر ہو۔ کپاس کی پروڈکشن سے ویلیو ایڈیشن شامل ہے۔ ویلیو ایڈیشن کہتے ہیں کہ صرف کپاس ایک لیول ہے، صرف کپاس آپ ایکسپورٹ کر دیں، دوسرا یہ کہ اس سے دھاگا بنائیں اور دھاگا ایکسپورٹ کریں، ایک لیول ویلیو ایڈیشن کا بڑھ گیا، تیسرے یہ کہ اس سے کپڑا بنائیں، کپڑا ایکسپورٹ کریں اور بنائیں اپنی قوم کے لیے، یہ ویلیو ایڈیشن ہو گیا۔ پھر یہ کہ کپڑے کے بعد پھر گارمنٹ سیئیں، کپڑا سی کر کپڑے بنا کر بھیجیں، یہ ایک مزید ویلیو ایڈیشن ہوا۔ اور پانچویں یہ کہ فیشن انڈسٹری کے اعتبار سے اس پر کام کیا جائے۔ اب دنیا کھل رہی ہے اور پاکستان کے لیے بہت سارے مواقع ہیں۔ امیزون کے اندر لوگ چھوٹی چیزیں بھی بیچ سکتے ہیں، چھوٹے کاروبار کرنے والے جو دکان نہیں رکھ سکتے مگر کچھ پروڈیوس کر سکتے ہیں کپڑوں کے اندر، تو وہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا حکومت کا کیا کام ہے؟ حکومت کا کام یہ ہے کہ راستے تیار کرنا آپ کے لیے راستے، آپ کے لیے سہولیات مل جائیں، پھر اپنے معاش کے اندر آپ خود ہی ترقی کرتے رہتے ہیں اور سارا ملک اسی اعتبار سے ترقی کرتا ہے۔ تو لہٰذا حکومت نے جو ٹریکٹر کے اعتبار سے، جو بلڈوزر کے اعتبار سے، جو اس کے یوٹینسلز کے اعتبار سے جو پروگرام شروع کیا ہے، میں اس کو مبارکباد دیتا ہوں آپ کو۔ اور فرق ہے آپ کی حکومت میں اور اس دور کی حکومت میں اور پچھلی حکومتوں میں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کرپشن پر قابو پایا، عمران خان صاحب کی حکومت نے وہاں کرپشن پر قابو پایا۔ کرپشن ایسا ہے کہ آپ فرنیچر بناتے رہیں، اندر سے دیمک کھا جاتی ہے، ملک کے سارے انسٹیٹیوشنز کو دیمک کھا جاتی ہے اگر کرپشن ہو۔ اگر کرپشن پر قابو پا لیا تو آپ کے پیسے پر آپ کی امانت آپ کو واپس مل گئی، اور اگر نہیں قابو پایا تو وہی آپ کی امانت جو ہے وہ بیرون ملک مختلف ذرائع سے اور چند گھرانوں کے پاس چلی جاتی ہے۔ تو بنیاد آپ کی کرپشن۔ پھر آپ آئیے کفایت پر۔ پہلا دوسرا کام اس حکومت نے کیا کہ ہر چیز میں کفایت کی۔ لوگوں نے کہا تم اکیلے کفایت کرو گے کیا فرق پڑے گا؟ مگر ہوتا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ان کے پاس مدینے میں دنیا کی ساری دولت بھی تھی، تب بھی وہ کفایت کے ساتھ رہتے تھے۔ پانی کے اوپر میں اس گفتگو کے ساتھ آنا چاہتا ہوں کہ پانی کی قلت دنیا کا ایشو ہے، مگر بلوچستان کا بھی ایشو ہے۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے آپ کے اوپر اور ہمارے اوپر کہ پچھلے 2-3 سال کی بارشوں سے وہ قلت کچھ کم ہوئی، مگر بڑی پینک کی کیفیت تھی۔ پوری تہذیبیں ہجرت کر کے کہیں اور چلی جاتی ہیں جب پانی کی قلت ہوتی ہے۔ انسان پانی کے بغیر رہ نہیں سکتا، اور پائپ کہاں تک بچھایا جاتا ہے؟ اب ایک ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ سمندر کے پاس ڈی سیلینیشن ہوتا ہے، مگر اس سے بھی ایگریکلچر نہیں ہوتی، اس سے بھی عام طور پر لوگوں کی ذاتی انسانی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ آپ نے سنا ہے کہ بی بی ہاجرہ کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے عرب کو زمزم کا چشمہ دیا۔ وہ زمزم کا چشمہ آج تک اس سے کاشتکاری بھی ہوتی تھی، اس سے دنیا بھر پانی جاتا ہے اور کبھی سوکھا نہیں، تا قیامت نہیں سوکھے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایکویفر ہے۔ جیسے بیسن کا انہوں نے 18 بیسن کا ذکر کیا، وہ ایکویفر ہے کہ سالوں سے، ہزاروں سال سے جو بارش ہوتی رہی ہے، یہ صاف پانی، میٹھا پانی تو صرف بارشوں سے آتا ہے نا۔ یہ زمین کے اندر اگر موجود ہے تو صرف بارشوں سے آیا۔ سمندر کھارا پانی، کھارے پانی سے بادلوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ صاف پانی پیدا کرتا ہے اور دیتا ہے۔ تو ہزاروں سال سے یہ ایکویفرز بھرتے رہے، اور وہ ایکویفر آب زمزم کا وہ مسلسل اس کے اندر سے پانی نکل رہا ہے۔ آپ نے بلوچستان کے اندر ان ایکویفرز کو دیکھا کہ جہاں آپ نے ٹیوب ویل لگا کر پانی نکالنا شروع کیا تو اس میں سطح کم ہوتی گئی، 400 پہلے تھی، کہیں 800 تک پہنچ گئی۔ تو لہٰذا کفایت ضروری ہے۔
یہ پچھلے 10 15 20 30 40 ہزار سال سے یہ ایکویفر اور یہ بیسن بلوچستان کے بنے ہیں. ان کو ایک نسل میں یا 2 نسل میں آپ خالی کر نہیں سکتے، ہوں گے نہیں آپ سے خالی، کیونکہ جب 800 پہ جائے گی 2000 پہ جائے گی آپ پانی نکال ہی نہیں سکیں گے. تو لہٰذا پانی کی کفایت، اچھا پانی کی کفایت، جب میں کوئٹہ آتا ہوں، جب سے آ رہا ہوں، مجھے بڑی محبت ہے اس سرزمین سے، جب بھی آتا ہوں تو مجھے یہی خود پریشانی ہوتی ہے کہ پانی کا کیا حال ہے. جب گاڑی میں بیٹھتا ہوں ان کے ساتھ آتے ہی تو میرا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ پانی کی کفایت کا کیا کر رہے ہیں. یہ سمجھ لیجئے کہ 99% پانی جو ہے 1% صرف انسان پینے کے لیے استعمال کرتا ہے، 1% صرف پینے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور ذاتی ضروریات کے 99% کھانا بنایا، نہایا، دھویا وہ ہوتا ہے. ایک تو اس کی ری سائیکلنگ پر توجہ دیں. نمبر 1 تو اس بات پر توجہ دیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نصیحت ہے، اور بڑی مثال ہے کہ دریا کے پاس بھی وضو کرو تو احتیاط سے کرو. اب یہ نصیحت تو میرے لیے ایمان کا جذبہ رکھتی ہے، رتبہ رکھتی ہے، لہٰذا میں اپنے ذاتی استعمال میں بھی احتیاط کروں، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو نہانے دھونے میں پانی استعمال ہوتا ہے اس کو آج کل کے زمانے میں ری سائیکل کیا جاتا ہے. تو مجھے خوشی ہوئی کہ چیف منسٹر صاحب مجھے یہ بتا رہے تھے کہ یہاں بھی ایک بڑا پروجیکٹ ہے جس کے ذریعے وہ کوئٹہ کو پانی کی ضرورت تقریباً 20 ملین گیلن پر ڈے ہے. کوئٹہ کا پانی اگر آپ ری سائیکل کر لیں تو آپ کو مزید پانی کی آبادی کے ساتھ تھوڑی سی بڑھوتری کی ضرورت ہے، مگر 99% آپ ری سائیکل کر سکتے ہیں. جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جہاں پانی کی قلت ہے وہ یہی کر رہے ہیں، اسرائیل یہی کر رہا ہے، سنگاپور یہی کر رہا ہے. اب زراعت کے اندر آپ کیا کفایت کرتے ہیں؟ زراعت کے اندر ایک سسٹم ہمارے ہاں پرانا ہے کہ فلڈ اریگیشن کرتے ہیں. ایک طرف سے پانی دیا کھیت کے اندر، جب آپ نے پانی دیا غلے کے لیے اور پودے کے لیے 6 انچ یا 1 فٹ سے زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ فلڈ اریگیشن کرتے ہیں تو ایک طرف 6 فٹ 7 فٹ تک پانی جاتا ہے جو بالکل ضائع ہو گیا، اور پھر ایکڑ میں کونے پہ جا کر وہ 6 انچ پانی ہوتا ہے جس کی پودوں کو ضرورت ہے. تو لہٰذا زراعت کے اندر بہت ساری ترکیبیں آ گئیں. اور بلوچستان جیسے جیسے ترقی کرے گا ان ترکیبوں کو استعمال کرے گا، مگر مستقبل یہی ہے. زراعت کا دنیا میں مستقبل یہی ہے، سپرے اریگیشن تاکہ فلڈ اریگیشن کی ضرورت نہ پڑے، سپرے اور سپرنکلر اریگیشن ایک، اور دوسرے یہ کہ واٹر چینلز آپ پختہ کریں گے، اور تیسرے یہ ڈرپ اریگیشن. اور اب تو وہ کیفیت آ گئی کہ زمین کے بغیر زراعت ہوتی ہے، زمین کے بغیر زراعت ہوتی ہے. اور آپ نے سنا ہوگا اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ہائیڈروپونک فارمنگ، کہ صرف پانی سے زراعت ہوتی ہے. اور وہ 4 منزلہ ورٹیکل وہ بناتے ہیں جس کے اندر پودے اگتے ہیں، پانی نیوٹریشن کے ساتھ، اسی کے اندر یوریا ملا دیا، اسی کے اندر پیسٹیسائڈ ملا دیا، اور مٹی کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جب جیسے دنیا ترقی کرتی ہے، دنیا اپنی ضرورت سے ترقی کرتی ہے. اور بلوچستان کے اندر مستقبل پانی جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کی قیمت کا اندازہ کرتے ہوئے، اس کی اہمیت کا اندازہ کرتے ہوئے آپ اس کو احتیاط سے استعمال کرتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کلٹیویشن بھی ہزاروں ایکڑ بڑھائیں گے، لاکھوں ایکڑ بڑھائیں گے اگر پانی کا صحیح استعمال کر لیا. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا ڈائریکشن بالکل صحیح ہے. 3-4 چیزوں کا اور میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا مجھے بلوچستان سے بے انتہا امید ہے. ایک تو میں نے آپ سے ذکر کیا معدنیات کے حوالے سے، کچھ غلط فیصلوں کی وجہ سے یہ معاملہ ابھی تک ٹیک آف نہیں ہوا، ہو جائے گا انشاءاللہ. فشریز کی طرف میرا خاص توجہ بھی ہے کہ پاکستان کا کوسٹل ایریا، بلوچستان کا کوسٹل ایریا بہت بڑا ہے. اور آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ مثال اگر آپ کے ذہن میں رہے تو اپنی غلطیوں کا ادراک کریں گے، اچھے کام کر کر ہم اس کی یافت کو بھی بڑھائیں گے. پاکستان اور ویتنام کا کوسٹل ایریا پاکستان سے بلوچستان سے بہت کم ہے. دونوں کی فش ایکسپورٹ جو تھی
وہ تقریباً 300-400 ملین ڈالر تھی 1999 میں۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اوور فشنگ نہیں کی، ہم نے باریک جالوں سے فشنگ کی، جو ایک پینسل بھی اس میں سے نہیں گزرتی اتنی باریک، جس کے اندر ہم نے مچھلیوں کی نئی نسل، بچہ مچھلی بھی، نئی نسل ہونے والی نسل کو بھی فش وہ چکن فیڈ کے لیے پکڑتے رہے، لہٰذا سمندر کے اندر مچھلی پاکستان کے کوسٹ پر کم ہو گئی، اور ہماری ایکسپورٹ 300 ملین ڈالر تھی، آج 500 ہے۔ 20 سال بعد ویتنام، جس کا کوسٹ ہم سے چھوٹا ہے، ساحل ہم سے چھوٹا ہے، وہ 300 ملین سے آج 10 بلین ڈالر پر پہنچ گیا۔ وہ فش فارمز بناتا ہے، وہ فش کے اندر، سمندر کے اندر جالے ڈال کر، مچھلیوں کے بیج ڈال کر، انہی جالوں کے اندر وہ مچھلیوں کی بڑھوتری ہوتی ہے، اسی میں سے وہ نکال لیتے ہیں۔ تو بلوچستان کے 4-5 چیزیں ایسی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز بھی کسی ملک کو مل جائے، وہ اس ملک کو، اس صوبے کو ترقی یافتہ بنا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو محنت حکومت کر رہی ہے، اس کے اندر ہم ویلیو ایڈیشن کرتے چلے جائیں، ہر اعتبار سے، ہر شعبے کے اندر۔ لائف سٹاک کے اندر جو سکوپ بلوچستان کے اندر ہے، اور جو پاکستان کا لائف سٹاک کی پرسنٹیج بلوچستان کے اندر ہے، مال مویشی کی، اس کی سٹاک کو بہتر کرنا، اس کو بہتر انداز سے استعمال کرنا، مگر ساری چیزیں، بنیادی ساری چیزیں آ کر پانی پر ضرور پھنستی ہیں۔ انسان پانی پر ضرور، پانی کے بغیر جی نہیں سکتا، لہٰذا سب سے زیادہ پرائرٹی ماشاءاللہ چیک ڈیمز بنا رہے ہیں۔ چیک ڈیم کیا ہے؟ جو وہ ایکویفر ہے، بیسن کے اندر پانی اللہ تعالیٰ ذخیرہ کر دیتا ہے، تو وہ چیک ڈیمز کے ذریعے بھی آپ یہی کام کرتے ہیں کہ پانی کا، بارشی پانی کا ذخیرہ ہو جائے، اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد آپ اس کو استعمال کریں۔ تو پاکستان اور پاکستان کے صوبے ترقی کے راستے پر ہیں۔ آپ نے بہت ساری چیزوں کا مقابلہ کر لیا۔ آپ اس وقت دنیا کا جی ڈی پی کم ہوا، آپ کا بڑھ گیا۔ آپ کے پڑوس ملک میں کورونا کی بنیاد، غلط فیصلوں کی بنیاد پر وہاں آپ نے حشر دیکھا، آپ نے اپنے ہاں صحیح فیصلوں کی بنیاد پر آپ نے دیکھا کہ یہاں قابو ہے کسی حد تک، مگر احتیاط آپ جاری رکھیں گے تو قابو رہے گا۔ نتیجہ یہ کہ اس مشکل میں بھی اپارچونٹیز نظر آتی ہیں، جیسے جنگ کے اندر بھی اپارچونٹیز نظر آتی ہے، اس مشکل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ وہ راستے دکھاتا ہے کہ اس راستے سے نکل جاؤ تو تم بچ جاؤ گے۔ اور اس کے اندر ہمارے علماء نے مسجدیں کھلی رکھ کر، ہمارے میڈیا نے، آپ سب لوگوں نے محنت کی، نتیجہ یہ ہے کہ کووڈ پر ہم نے کسی حد تک قابو پایا۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ زمانہ ہے اذہان کا، کہ انسان اپنی عقل کی بنیاد پر فیصلے کرے، صحیح فیصلے کرے۔ تو ایک بڑا ملک آپ کے پڑوس میں، وہاں کا آپ نے حشر دیکھا، آپ نے صحیح فیصلے کیے، یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ برکت ڈالتا ہے۔ اسی طرح سے مستقبل کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی اسمبلی کے لوگ یہاں بیٹھیں، منسٹرز بیٹھیں، دور رس فیصلے کیجئے، صحیح فیصلے کیجئے، اللہ برکت ڈالے گا۔ یہ زمین، بلوچستان زمین نہیں ہے، سونا اگلنے والی زمین ہے، اور آپ لوگ محنت کرنے والے لوگ ہیں۔ حکومت آپ کے لیے راستے تیار کرے، آپ کو چھوڑ دے تو آپ سونا کاشت کریں گے اس زمین سے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں اور آپ کو مبارکباد دیتا ہوں جن کو قرآن اندازی کی بنیاد پر ٹرک ملے، اور میں سمجھتا ہوں آپ کے لیے دعا کے ساتھ، اور جو چیزیں آپ نے جس بات کا اظہار کیا وہ یقیناً میں مرکزی حکومت کے سامنے پیش بھی کروں گا، اور ہمیشہ آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میرا دروازہ ان سارے ایشوز کے لیے کھلا بھی رہے گا۔ کبھی کبھی میری بات بھی چل جاتی ہے۔ شکریہ جناب، السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ سر۔ ہمیں امید ہے کہ